غالب انسٹیٹیوٹ کے ہم سب ڈرامہ گروپ کی جانب سے خطوط غالب کی 8ویں قسط میں آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ ہمارے علم میں ہے کہ خطوط غالب کی ہم ڈرامائی قرأت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور یہ قرأت لے کر ہمارے فنکار ناصر صاحب، عباس حیدر صاحب، جاوید حسن صاحب اور سعدیہ رحمان صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں۔ غالب انسٹیٹیوٹ کئی اہم پروگرام اس سے پہلے بھی آن لائن کر چکا ہے، جو آپ تمام لوگوں کی پسندیدگی رہی ہے، پسند کیا ہے آپ لوگوں نے۔ ایک بار پھر ہم غالب کے خطوط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور ہم سب واقف ہیں کہ خطوط غالب نہ صرف یہ کہ ایک ادبی شہپارہ ہے، بلکہ ہمارا ثقافتی، تہذیبی، معاشرتی اور سیاسی تحریر بھی ہے، جو اپنے زمانے کو اس میں سمیٹے ہوئے ہے۔ تو ایسے ہی چند خطوط لے کر آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ہم سب ڈرامہ گروپ کی جانب سے۔ تو میں سب سے پہلے جناب محمد ناصر صاحب سے گزارش کروں گا کہ برائے کرم آپ تشریف لائیں، اور یوسف مرزا جو بہت ایک اہم شخصیت ہے اور خود غالب کو بہت عزیز تھے، نواب تھے، ان سے بہت ساری امداد ان کو ملا کرتی تھی، اور غالب نے انہیں نہ صرف یہ کہ اپنا مدعا بیان کیا ہے، بلکہ اپنے حالات میں بیان کیے ہیں، اور خود ان کے بارے میں بہت کچھ جاننے کی کوشش کی ہے۔ یوسف مرزا جو شخصیت ہے، اور ان کو غالب نے مختصر خطوط بھی لکھے ہیں اور طویل خط بھی لکھے ہیں۔ ایسا ہی ایک بظاہر بہت طویل خط آپ کو لگے، لیکن بہت ہی دلچسپ خط ہے، تو اس خط کو بہت ہی دلچسپ انداز میں ناصر صاحب پیش کرتے ہیں۔ تو میں جناب ناصر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم تشریف لائیں، اور یوسف مرزا کے نام جو غالب نے خط لکھے ہیں ان کی قرأت فرمائیں۔ جناب ناصر صاحب۔ بہت بہت شکریہ کاظم صاحب۔ حکم کی تعمیل میں یوسف مرزا صاحب کے خط کے ساتھ حاضر ہوں۔ کچھ یوں لکھتے ہیں: میرا حال سوائے میرے خدا اور خداون کے کوئی نہیں جانتا۔ آدمی کثرت غم سے سودائی ہو جاتے ہیں، عقل جاتی رہتی ہے۔ اگر اس ہجوم غم میں میری قوت متفکرہ میں فرق آ گیا ہو تو میں کیا عجب ہے، بلکہ اس کا باور نہ کرنا غضب ہے۔ پوچھو کہ غم کیا ہے؟ غم مرگ، غم فراق، غم رزق، غم عزت۔ غم مرگ میں قلعہ نامبارک سے قطع نظر کر کے اہل شہر کو گنتا ہوں۔ مظفر الدولہ میر ناصر الدین مرزا عاشور بیگ میرا بھانجا، اس کا بیٹا احمد مرزا 19 برس کا بچہ، مصطفیٰ خان ابن اعظم الدولہ، اس کے 2 بیٹے ارتضی خان اور مرتضی خان، قاضی فیض اللہ، کیا میں ان کو اپنے عزیزوں کے برابر نہیں جانتا؟ اے لو بھول گیا۔ حکیم رضی الدین خان، میر احمد حسین میکش، اللہ اللہ، ان کو کہاں سے لاؤں؟ غم فراق حسین مرزا، یوسف مرزا، میر مہدی، میر سرفراز حسین، میرن صاحب، ان کو جیتا رکھے خدا۔ کاش یہ ہوتا کہ جہاں ہوتے وہاں خوش ہوتے۔ گھر ان کے بے چراغ، وہ خدا وارا، سجاد اور اکبر کے حال کا جب تصور کرتا ہوں، کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے۔ کہنے کو ہر کوئی ایسا کہہ سکتا ہے، مگر میں علی کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ ان اموات کے غم میں اور زندوں کے فراق میں عالم میری نظر میں تیر و تار ہے۔ حقیقی میرا بھائی دیوانہ مر گیا، اس کی بیٹی، اس کے 4 بچے، اس کی ماں یعنی میری بھاوج جے پور میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس 3 برس میں 1 روپیہ ان کو نہیں بھیجا۔ بھتیجی کیا کہتی ہوگی کہ میرا کوئی چچا ہے؟ یہاں اغنیاء و امراء کے ازواج و اولاد بھیک مانگتے پھریں، اور میں دیکھوں؟ اس مصیبت کی تاب لانے کو جگر چاہیے۔
اب خاص اپنا دکھ روتا ہوں، ایک بیوی، دو بچے، تین چار آدمی گھر کے، کلو، کلیان، ایاز، یہ باہر مداری کے جو جورو بچے بدستور گویا مداری موجود ہے۔ میاں گمن گئے گئے، مہینہ بھر سے آ گئے کہ بھوکا مرتا ہوں۔ اچھا بھائی تم بھی رہو، ایک پیسے کی آمد نہیں، 20 آدمی روٹی کھانے والے موجود، مقام معلوم سے کچھ آئے جاتا ہے، وہ بقدر سد رمق ہے۔ محنت وہ ہے کہ دن رات میں فرصت کام سے کم ہوتی ہے، ہمیشہ ایک فکر برابر چلی جاتی ہے۔ آدمی ہوں، دیو نہیں، بھوت نہیں، ان رنجوں کا تحمل کیوں کروں؟ بڑھاپا، ضعف قوا، اب مجھے دیکھو تو جانو کہ میرا کیا رنگ ہے۔ شاید کوئی 2 4 گھڑی بیٹھتا ہوں، ورنہ پڑا رہتا ہوں، گویا صاحب فراش ہوں، نہ کہیں جانے کا ٹھکانہ، نہ کوئی میرے پاس آنے والا۔ وہ عرق جو بقدر طاقت بنائے رکھتا تھا اب میسر نہیں۔ سب سے بڑھ کر آمد گورنمنٹ کا ہنگامہ ہے۔ دربار میں جاتا تھا، خلعت فاخرہ پاتا تھا، وہ صورت اب نظر نہیں آتی۔ نہ مقبول ہوں نہ مردود ہوں، نہ بے گناہ ہوں نہ گناہ گار ہوں، نہ مخبر نہ مفسد۔ بھلا اب تم ہی کہو کہ اگر یہاں دربار ہوا اور میں بلایا جاؤں تو نظر کہاں سے لاؤں؟ 2 مہینے دن رات خون جگر کھایا اور ایک قصیدہ 64 بیت کا لکھا، محمد افضل مصور کو دے دیا، وہ 1 دسمبر کو مجھ کو دے گا۔ یہ اس کا مطلع ہے: زی سال نو دیگر آبے بروئے کار آمد، 1000 دہشت 160 و شمار آمد۔ اس میں التزام اپنی تمام سرگزش کے لکھنے کا کیا ہے؟ اس کی نقل تم کو بھیجوں گا۔ میرے آقا زادہ روشن گوہر جناب مفتی میر عباس صاحب کو دکھانا، اس بجھے ہوئے بلکہ مرے ہوئے دل پر کلام کا یہ اسلوب ہے۔ جہاں پناہ کی مدح کی فکر نہ کر سکا۔ یہ قصیدہ ممدوح کی نظر سے گزرا نہ تھا، میں نے اسی میں امجد علی شاہ کی جگہ وادی علی شاہ کو بٹھا دیا۔ خدا نے بھی تو یہی کیا تھا۔ انوری نے باہرہ ایسا کیا ہے کہ ایک کا قصیدہ دوسرے کے نام کر دیا۔ میں نے اگر باپ کا قصیدہ بیٹے کے نام کر دیا تو کیا غضب ہوا، اور پھر کیسی حالت اور کیسی مصیبت میں کہ جس کا ذکر بطریق اختصار اوپر لکھ آیا ہوں۔ اس قصیدے سے مجھ کو عرض دستگاہ سخن منظور نہیں، گدائی منظور ہے۔ بہرحال یہ تو کہو قصیدہ پہنچا یا نہیں پہنچا؟ برسوں تمہارے ماموں کا خط آیا، پرسوں تمہارے ماموں کا خط آیا، وہ قصیدے کا پہنچنا لکھتے ہیں۔ کل تمہارا خط آیا، اس میں قصیدے کے پہنچنے کا ذکر نہیں۔ اس تفرقے کو مٹاؤ اور صاف لکھو کہ قصیدہ پہنچا یا نہیں۔ اگر پہنچا تو حضور میں گزرا یا نہیں، اگر گزرا تو کس کی معرفت گزرا، اور کیا حکم ہوا؟ یہ امور جلد لکھو، اور ہاں یہ بھی لکھو کہ املاک واقع شہر دہلی کے باب میں کیا حکم ہوا۔ میں تم کو اطلاع دیتا ہوں کہ کل میں نے فہرست دیہات و باغات و املاک میں حاصل ہر ایک باغ و دہ و ملک ناظر جی کو بھیج دی ہے۔ اس خط سے 1 دن پہلے وہ فرد پہنچے گی۔ یہ فرد کلکٹری کے دفتر سے لی ہے، مگر اتنا ہی معلوم رہے کہ شہر کی عمارت جو سڑک میں نہیں آئی اور برسات میں دہ نہیں گئی، وہ سب خالی پڑی ہے، کرایہ دار کا نام نہیں۔ مجھ کو یہاں کی املاک کا علاقہ حسین مرزا صاحب کے واسطے مطلوب ہے۔ میں تو پنسن کے باب میں حکم اخیر سن لوں، پھر رامپور چلا جاؤں گا۔ جمادی الاول سے ذی الحج تک 8 مہینے، اور پھر محرم سے 1277 ہجری سال شروع ہوگا۔ اس سال کے 2 4 حد 10 11 مہینے
غرض کے 19-20 مہینے ہر طرح بسر کرنے ہیں، اس میں رنج و راحت و ذلت و عزت جو مقسوم میں ہے وہ پہنچ جائے، اور پھر علی علی کہتا ہوا ملک عدم کو چلا جاؤں گا، جسم رامپور میں اور روح عالم نور میں، یا علی یا علی یا علی۔ میاں ہم تمہیں ایک اور خبر لکھتے ہیں، برہما کا پتر 2 دن بیمار پڑا، تیسرے دن مر گیا۔ ہائے ہائے کیا نیک وقت قریب لڑکا تھا، باپ اس کا شیو جی رام اس کے غم میں مردے سے بدتر ہے۔ یہ 2 مصاحب میرے یوں گئے، ایک مردہ ایک دل افسردہ، کون ہے جس کو تمہارا سلام کہوں؟ یہ خط اپنے ماموں صاحب کو پڑھا دینا اور فرد ان سے لے کر پڑھ لینا، اور جس طرح ان کی رائے میں آئے اس پر حصول مطلب کی بنا اٹھانا، اور ان سب مدارج کا جواب شتاب لکھنا۔ ضیاء الدین خان روہتک چلے گئے اور وہ کام نہ کر گئے، دیکھیے آ کر کیا کہتے ہیں، یا رات کو آ گئے ہوں یا شام تک آ جائیں، کیا کروں کس کے دل میں اپنا دل ڈالوں؟ و مرتضی علی پہلے سے نیت میں یہ ہے کہ جو شاہ اودھ سے ہاتھ آئے حصہ برادرانہ کروں، نصف حسین مرزا اور تم اور سجاد، نصف میں مفلسوں کا مدار، حیات خیالات پر ہے مگر اسی خیالات سے ان کا حسن طبیعت معلوم ہو جاتا ہے۔ والسلام خیر ختام، دوشنبہ 2 الاول 1276 ہجری مطابق 28 نومبر 1859 وقت صبح۔ شکریہ۔ بہت شکریہ ناصر صاحب۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ یہ طویل خط ہے، لیکن اس میں مرزا غالب نے کئی واقعات، کئی حادثات اور اپنی حالت و کیفیت بیان کی ہے، تو ساتھ ساتھ اپنے ایک قصیدے کو ایک سے زیادہ لوگوں کے نام جو انہوں نے وہ منمن کرتے تھے یا ان کے نام منسوب کرتے تھے، اس کا جواز بھی پیش کیا ہے انہوں نے۔ اپنے بارے میں بھی یہ لکھا ہے، اور یوسف مرزا سے ایک طرح سے طلب بھی کیا ہے۔ 1869 میں لکھا گیا، 59 میں لکھا گیا یہ خط ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ 1857 کے بعد جو حالات ہوئے ان میں اب غالب بادشاہ کے استاد نہیں رہے، دربار جانا نہیں ہوا، ان کو جو خلق ملتی تھی وہ بند ہو گیا، ان کے جو پینشن تھے وہ پہلے سے ہی بند تھے، اور ویسے میں وہ انگریزوں کے نام بھی قصیدہ لکھ رہے تھے، اور وہ قصیدہ لکھ کر کے باپ بیٹے کے نام کیا، اس کا بھی یہاں اس موقع پر ذکر آیا ہے۔ اور اس طرح سے انہوں نے اپنے مطمع نظر کو، اپنی ضرورت کو، اور اپنی جو بھی مجبوری رہی ہے اس کو یہاں انہوں نے اس خط میں بیان کیا ہے، جس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ غالب جو ہم لوگ ویسے الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایک قصیدے کئی کئی لوگوں کے نام کیے، یہ خود انہوں نے ایک طرح سے ایکسپٹ بھی یہاں کیا ہے اور اس کا جواز بھی پیش کیا ہے۔ ناصر صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ خط پیش کیا، قدر طویل تھا لیکن دلچسپ خط تھا، میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اب میں اگلے پڑاؤ کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں عباس حیدر صاحب خط کی قرأت کرتے ہیں، اور عباس حیدر صاحب مولانا علائی اور بابو ہرگوبند سہائے نشاد کے نام جو خطوط انہوں نے لکھے ہیں، تو مختصر مختصر خطوط ہیں، وہ خطوط آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ میں عباس حیدر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم آپ تشریف لائیں اور مولانا علائی اور بابو ہرگوبند سہائے نشاد کے نام جو خط غالب نے لکھے ہیں ان میں سے چند خطوط کی آپ قرأت پیش فرمائیں۔ عباس حیدر صاحب۔ شکریہ پروفیسر کاظم صاحب۔ مولانا علائی کو غالب نے یہ خط 25 ستمبر 1861 عیسوی کو لکھا۔ لکھتے ہیں، علائی مولائی، اس وقت تمہارا خط پہنچا، ادھر پڑھا ادھر جواب لکھا، واہ کیا کہنا ہے، رامپور کے علاقے کو گوشنگ اور مجھ کو بیل یا اس پیون کے تانے کو تازیانہ اور مجھ کو گھوڑا بنایا۔
وہ علاقہ اور وہ پیون لوہارو کے سفر کا مانے وہ مراہم کیوں ہو؟ رئیس کی طرف سے بطریق وکیل محکمہ کمشنری میں معین نہیں ہوں بھائی، جس طرح عمرہ واسطے فقراء کے وجہ معاش مقرر کر دیتے ہیں، اسی طرح اس سرکار سے میرے واسطے مقرر ہے۔ ہاں، فقیر سے دعا ہے، دعائے خیر، اور مجھ سے اصلاح نظم مطلوب ہے۔ چاہوں دلی رہوں، چاہوں اکبر آباد، چاہوں لاہور، چاہوں لوہارو، ایک گاڑی کپڑوں کے واسطے کرایہ کروں، کپڑوں کے صندوق میں آدھی درجن شراب دھروں، 8 کہار ٹھیکے کے لوں، 4 آدمی رکھتا ہوں، 2 یہاں چھوڑوں، 2 ساتھ لوں، اور چل دوں۔ رامپور سے جو لفافہ آیا کرے گا، لڑکوں کا محافظ لوہارو بھجوایا کرے گا۔ گاڑی ہو سکتی ہے، شراب مل سکتی ہے، کہار بہم پہنچ سکتے ہیں، مگر طاقت کہاں سے لاؤں روٹی کھانے کو؟ بھائی، باہر کے مکان میں سے محل سرا میں کہ وہ بہت قریب ہے، جب جاتا ہوں تو ہندوستانی گھڑی بھر میں دم ٹھہرتا ہے، اور یہی حال دیوان خانے میں آ کر ہوتا ہے۔ والی رامپور نے بھی تو مرشد زادے کی شادی میں بلایا تھا، یہی لکھا گیا کہ میں اب معدوم محض ہوں۔ تمہارا اقبال تمہارے کلام کو اصلاح دیتا ہے بھئی، اس سے بڑھ کر مجھ سے خدمت نہ چاہو۔ بھائی کے اور تمہارے دیکھنے کو بھئی جی بہت چاہتا ہے، پر کیا کروں؟ اقرب و قوس کے آفتاب یعنی نومبر دسمبر میں قصد تو کروں گا۔ کاش لوہارو کی جگہ گڑگاؤں ہوتا یا بادشاہ پور ہوتا۔ کہو گے کہ رامپور کیا نزدیک ہے؟ وہاں گئے کو 2 برس ہو گئے، یہاں اہنے تھا تو اس میں لال وہ روز افزوں، نہ تم یہاں آ سکتے ہو، نہ میں وہاں آنے کا دم رکھتا ہوں۔ بس اگر نومبر دسمبر میں میرا آخر حملہ چل گیا تو بہتر، ورنہ اے وائے زی محرومی دیدار دیگر ہیچ۔ 4 شنبہ 25 ستمبر 1861 عیسوی، غالب۔ ایک اور خط غالب نے بابو ہرگوبند سہائے نشاد تو لکھا، بڑا مزیدار خط ہے۔ اس میں لکھتے ہیں، برخوردار، بہت دن ہوئے کہ میں نے تم کو خط لکھا ہے، اب اس خط کا جواب ضرور لکھو اور جلد لکھو۔ بھئی 2 سوال ہیں تم سے، 2 سوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہاں مشہور ہے کہ نواب گورنر جنرل بہادر الہ آباد سے کانپور آ گئے، کوئی کہتا ہے آویں گے۔ اس کا حال جو کچھ تم کو معلوم ہو لکھو۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ دیکھو، 2 قسم کی انگریزی شراب، ایک تو کاسٹیلن اور ایک اولڈ ٹام، یہ میں ہمیشہ پیا کرتا تھا، اور یہ دونوں قسم 20 روپے حد 24 روپے درجن آتی تھی۔ اب یہاں پہلے تو نظر ہی نہیں آتی، اب 50 روپے اور 60 روپے درجن آتی ہے۔ وہاں تم دریافت کرو کہ اس کا نرخ کیا ہے، اور یہ بھی معلوم کرو کہ بطریق ڈاک پہنچ سکتی ہے یا نہیں۔ یہ دونوں امر دریافت کر کے مجھ کو جلد لکھو۔
اگر بقیمت مناسب ہاتھ آئے اور اس کا بھیجنا ممکن ہو تو یہاں سے روپے کی ہنڈوی بھیج دوں اور تم خرید کر بیل گاڑی کی ڈاک پر روانہ کر دو۔ بھائی دیکھو، جاڑوں میں مجھ کو بہت تکلیف ہے، اور یہ گڑ چھال کی شراب میں پیتا نہیں، یہ مجھ کو مضرت کرتی ہے اور مجھے اس سے نفرت ہے۔ ضروری جواب طلب، چہارشنبہ 29 دسمبر 1858 از جانب غالب جاں بطلب، از جانب غالب جاں بالب۔ شکریہ۔ بہت شکریہ جناب عباس حیدر صاحب۔ دوستو ان خطوط سے آپ نے دیکھا کہ غالب نے مولانا علائی کو کیا لکھا اور بابو ہرگوبند سہائے کو کیا لکھا۔ بابو ہرگوبند سہائے نشاد کو لکھتے ہوئے انہوں نے اپنی پسند کی دو خاص شراب کا ذکر کیا ہے، یعنی کاسٹلن اور اولڈ ٹام۔ اولڈ ٹام کے بارے میں اکثر آتا ہے اور زیادہ تر محققوں نے یہ لکھا ہے کہ ان کو اولڈ ٹام بہت پسند تھی، اور ابھی یہ کاسٹلن کا بھی ذکر انہوں نے کیا ہے کہ یہ دو شراب ہے، اور وہ لوکل شراب نہیں پیتے تھے، ہمیشہ امپورٹنٹ ہی پیتے تھے، اور اس کو جب یہاں ان کو نہیں مل پا رہی ہے وہ شراب تو انہوں نے وہاں سے بذریعہ بیل گاڑی کے ڈاک منگوایا۔ یعنی اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں ڈاک کا نظام کیا تھا، کیسے ڈاک چلا کرتی تھی اور کیسے چیزیں پہنچا کرتی تھی۔ تو یہ غالب بیل گاڑی کے ڈاک کا ذکر کرتے ہیں کہ بیل گاڑی کے ڈاک سے بھیج دو، میں ہنڈوی بھجوا دوں گا، اس کی جو بھی صورت ہوگی یا اس کی قیمت میں بھجوا دوں گا۔ تو یہ تھے غالب جنہوں نے جن کو آپ نے دیکھا کہ جناب عباس حیدر صاحب نے اپنی زبانی اپنے خاص انداز میں ان کے ان دو خطوط کو پیش کیے۔ خواتین و حضرات، اب چلیے اپنے آگے کی طرف بڑھتے ہیں، اور اب میں اپنے تیسرے فنکار جاوید حسن سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ برائے کرم تشریف لائیں، اور ان کے بہت اہم شاگرد، بہت کلوز شاگرد جو غالب کے تھے اور بہت غالب کو پسند بھی تھے، اور غالب کے ہر اچھے برے، مصیبت میں خوشی میں منشی ہرگوپال تفتہ ضرور شامل ہوا کرتے تھے۔ تو آئیے جاوید حسن کی زبانی منشی ہرگوپال تفتہ کو جو غالب نے خط لکھا ہے وہ سنتے ہیں۔ جناب جاوید حسن صاحب برائے کرم تشریف لائیں اور منشی ہرگوپال تفتہ کے نام جو خط غالب نے لکھا ہے اور اس خط کی قرأت فرمائیں۔ جناب جاوید حسن صاحب۔ بہت شکریہ سر۔ ساؤنڈ میں کچھ ایکو ایک ہو رہا ہے ساؤنڈ میں سر۔ آپ کی طرف صحیح ہے شاید جاوید۔ صاف ہے؟ جنید سر آپ شاید دو فون یوز کر رہے ہیں کیا؟ نہیں غالب، میں آج راستے میں تھا، کہیں اپنے لیپ ٹاپ سے نہیں کسی اور لیپ نہیں، ٹاپ آپ سے۔ کے پاس لگتا ہے دو ہے، دو چل رہا ہے فون، نہیں ایک ہی فون ہے۔ ایک لیپ ٹاپ، فون تو میں نے دو بند کر جگہ دیا۔ جوائن کیے ہوئے ہیں کیا؟ نہیں، اپنے دو انسٹرومنٹ سے جوائن کر رکھا ہے کیا آپ نے؟ نہیں سر، ایک منٹ میں، چلیے پیش فرمائے آپ خط۔ ٹھیک ہے میں شروع کرتا ہوں سر۔ جی کیوں صاحب مجھ سے کیوں خفا ہو؟ آج مہینہ بھر ہو گیا، آج مہینہ بھر ہو گیا ہوگا یا بعد دو چار دن کے ہو جائے گا کہ آپ کا خط نہیں آیا۔ انصاف کرو، کتنا کثیر الحباب آدمی تھا، کوئی وقت ایسا نہ تھا کہ میرے پاس دو چار دوست نہ ہوتے ہوں۔ اب یاروں میں ایک شیوجی رام برہمن اور بال مکند اس کا بیٹا، یہ دو شخص ہیں کہ گاہ گاہ آتے ہیں، اس سے گزر کر لکھنؤ اور کالپی اور
फर्रुख आबाद और किस किस जिले से खतूत आते रहते थे, उन दोस्तों का हाल ही नहीं मालूम कि कहाँ हैं और किस तरह हैं। वो आमद खतूत की मौकूफ सिर्फ तुम तीन साहबों के खत आने की तवक्को, उसमें वो दोनों साहब गाह, हाँ, एक तुम के हर महीने में एक दो बार मेहरबानी करते हो। सुनो साहब, अपने पर लाजिम कर लो, हर महीने में एक खत मुझको लिखना। अगर कुछ काम आ पड़ा, 2 खत, 3 खत, वरना सिर्फ खैर वाफियत लिखी और हर महीने में एक बार भेज दी। भाई साहब का भी खत 10-12 दिन हुए के आया था, उसका जवाब भेज दिया गया। मौलवी कमरुद्दीन खां यकीन है कि इलाहाबाद गए हों, किस वास्ते के मुझको मई में लिखा था कि अवाइल जून में जाऊंगा। बहरहाल अगर आप आजुर्दा नहीं तो जिस दिन मेरा खत पहुंचे उसके दूसरे दिन इसका जवाब लिखिए। अपनी खैर आफियत, मुंशी साहब की खैर आफियत, मौलवी साहब का अहवाल, इससे सिवा ग्वालियर के फितनों फसाद का माजरा जो मालूम हुआ हो वो अल्फाजे मुनासिबे वक्त में जरूर लिखना। राजा जो वहां आया हुआ है उसकी हकीकत, धौलपुर का रंग, साहबान आलीशान का इरादा, वहां के बंदोबस्त का किस तरह पर है, आगरे का हाल क्या है, वहां के रहने वाले कुछ खैफ हैं या नहीं। गालिब निगाश्ते शुम्बा 19 जून 1858 ईस्वी। और ये दूसरा एक मुख्तसर खत है तफ्ता के नाम। मैं बेहद माजरत चाहता हूँ, कुछ इको की वजह से मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं पढ़ता हूँ। आप जारी रखें। आज सुबह को बसबब हकीम साहब के तकाजे के शिकवा आमेज खत जनाब मिर्जा साहब की खिदमत में लिखकर भेजा। कल्याण खत डाक में डालकर आया ही था कि डाक का हरकारा एक खत तुम्हारा और एक खत मिर्जा साहब का लाया। अब क्या करूं? खैर चुप हो रहा, शिकवा मोहब्बत बढ़ाएगा। मिर्जा साहब की इनायत का शुक्र बजा लाता हूं। यकीन है कि जिल्दें मेरे खातिर ख्वाह बन जाएंगी। किस वास्ते के जो आज के खत में उन्होंने लिखा है वो भाई नहीं मेरा मकनून ज़मीर है। खुदा उनको सलामत रखे। मेरा सलाम कह देना। उनके खत का जवाब कल परसों भेजूंगा। राय उम्मीद सिंह बहादुर खूबाने रोजगार में से हैं। फकीर का सलाम न्याज उनको कह देना। खुदा करे उनके सामने किताबें छप चुके बारे जब वो ग्वालियर को तशरीफ ले जाएं तो मुझको इत्तला लिखना। नहीब के नवाए बन जाने से खातिर जमा हो गई। भाई मैं फारसी का मुहक्किक हूँ,
کاتب ان اجزاء کا جن کے روح سے کاپی لکھی جاتی ہے فارسی کا عالم ہے. علم اس کا غیاث الدین رامپوری اور حکیم محمد حسین دکنی سے زیادہ ہے. تصحیح سے غرض یہ ہے کہ کاپی سراسر موافق ان اوراق کے ہو، نہ یہ کہ فرہنگوں میں دیکھا جائے. آگے اس سے تم کو بھی اور بھائی کو بھی لکھ چکا ہوں. اب صرف اس تحریر کا اشارہ لکھنا منظور تھا. آج جس طرح مجھ کو تمہارا اور مرزا صاحب کا خط پہنچا اور یہ دوپہر کا وقت ہے، خیر پہنچ جائے گا. میں نے تمہارا خط ان کے پاس بھیج دیا تھا. انہوں نے تمہاری رائے منظور کی. اب تم وہ اخبار جس طرح کہ تم نے لکھا ہے ان کے پاس بھیج دو، اور صاحب مطبع قیمت اخبار اور اجرت کاتب ان کو لکھ بھیجے. اپنے نام اور مسکن سے ان کو اطلاع دے. بس اس کو اپنے طور پر روپیہ بھیج دیں گے. ہم تم واسطہ شناسائی ہم دیگر ہو گئے. ہاں، اگر احیاناً روپیے کے بھیجنے میں دیر ہوگی تو میں کہہ کر بھجوا دوں گا. یہ البتہ میرا ذمہ ہے. سہ شنبہ 20 ستمبر 1858 عیسوی. بہت شکریہ. بہت شکریہ جاوید حسن صاحب. آپ نے 2 خطوط کی قرأت فرمائی جو منشی ہرگوپال تفتہ کے نام غالب نے لکھے تھے. تو خواتین و حضرات، اب ہم اپنے آج کے اس ڈرامائی قرأت کے آخری پڑاؤ کی طرف بڑھتے ہیں، اور ایک اہم فنکار جو ریڈیو، ٹیلی ویژن، اسٹیج سے بہت اہم شخصیت ہے. میری مراد سعدیہ رحمان صاحبہ سے ہے. سعدیہ رحمان صاحبہ مرزا باقر علی خان کامل اور میر احمد حسین میکش کے نام خط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہیں. میں سعدیہ رحمان صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم آپ تشریف لائیں اور آپ ان 2 حضرات کے نام جو خط غالب نے لکھے ہیں ان کی قرأت فرمائیں. محترمہ سعدیہ رحمان صاحب. شکریہ ڈاکٹر کاظم. سب سے پہلے جو میں خط پڑھوں گی وہ ہے مرزا باقر علی خان کامل کے نام جو خط ہیں. یہ 3 چھوٹے چھوٹے خط ہیں. تو پہلا خط کچھ اس طرح ہے: اقبال نشاں باقر علی خان کو غالب نیم جاں کی دعا پہنچے. بہت دن ہوئے کہ تمہارا خط آیا، مگر تم نے اپنے مکان کا پتہ تو لکھا ہی نہ تھا. فقط الور کا نام لکھ کر میں کیوں کر بھیج دیتا. بارے اب شہاب الدین خان کی زبانی پتہ معلوم ہوا، سو اب میں تم کو خط لکھتا ہوں. جینا بیگم اچھی طرح ہے، میرے پاس آتی رہتی ہے، اور تمہارے گھر میں سب خیر و عافیت ہے. اکتوبر مہینے کی تمہاری تنخواہ تمہارے گھر بھیج دی. مرزا حسین علی خان بندگی عرض کرتا ہے. تحریر تاریخ 16 نومبر 1867. اسد اللہ. اب یہ دوسرا خط ہے، یہ بھی بہت مختصر اور چھوٹا ہے. نور چشم و راحت جاں مرزا باقر علی خان کو فقیر غالب کی دعا پہنچے. تمہارا خط جو میرے خط کے جواب میں تھا وہ مجھ کو پہنچا. اس میں کوئی بات جواب طلب نہ تھی. اس خط میں ایک نئے امر کی تمہیں اطلاع دیتا ہوں. وہ امر یہ ہے کہ میں نے اگلے مہینے میں سبد چین کی 1 جلد میں عرضی اقبال نشاں مرزا تفضل حسین خان کی معرفت الور کو بھجوائی تھی. سو اب کے ہفتے میں حضور پرنور مہاراؤ راجہ بہادر کا خط انہی کی معرفت مجھ کو آیا. حضور نے ازراہ بندہ پروری و قدر افزائی القاب بہت بڑا مجھے لکھا، اور خط میں فقرے بہت عنایت اور التفات کے بھرے ہوئے درج کیے. تم تو وہیں ہو، تم کو اس کی اطلاع ہو گئی تھی یا نہیں؟ اور اگر ہو گئی تھی
تو تم نے مجھ کو کیوں نہیں لکھا؟ اب میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ کبھی دربار میں کچھ میرا بھی ذکر آتا ہے یا نہیں؟ اور اگر آتا ہے تو کس طرح آتا ہے؟ حضور سن کر کیا فرماتے ہیں؟ 7 دسمبر 1867۔ اب تیسرا ایک اور خط، یہ بھی بہت چھوٹا ہے۔ اقبال نشاں مرزا باقر علی خاں کو غالب نیم جاں کی دعا پہنچے۔ تمہارا خط آیا، تمہارے روزگار کی درستی آگے سن چکا تھا، اب تمہارے لکھنے سے دیکھ بھی لی۔ دل میرا خوش ہوا، اور تم خاطر جمع رکھو، جیسا کہ مہاراج نے تم سے کہا ہے، تمہاری ترقی انشاءاللہ تعالی جلد ہوگی۔ مجھ سے جو تم گلا کرتے ہو خط کے نہ بھیجنے کا، بھائی اب میری انگلیاں نکمی ہو گئی ہیں اور بصارت میں بھی ذوف آ گیا ہے، 2 سطریں نہیں لکھ سکتا، اطراف و جوانب کے خطوط آئے ہوئے دھرے رہتے ہیں، جب کوئی دوست آ جاتا ہے میں اس سے جواب لکھوا دیتا ہوں۔ پرسوں کا تمہارا خط آیا ہوا دھرا تھا، اب اس وقت مرزا یوسف علی خاں آ گئے، میں نے ان سے یہ خط لکھوا دیا۔ تمہاری دادی اچھی طرح ہے، تمہارا بھائی اچھی طرح ہے، تمہارے گھر میں سب طرح خیر و عافیت ہے، تمہاری لڑکی اچھی طرح ہے، کبھی روز کبھی دوسرے تیسرے میرے پاس آ جاتی ہے۔ 1867۔ تو یہ 3 خط تھے جو مرزا باقر علی خاں کامل کے نام تھے، اور اب 2 اور ہیں چھوٹے چھوٹے خط، یہ ہیں میر احمد حسین میکش کے نام، اور یہ بھی بہت چھوٹے ہیں اور کچھ اس طرح ہیں۔ بھائی میکش، آفرین، ہزار آفرین، تاریخ نے مزہ دیا، خدا جانے وہ خرمے کس مزے کے ہوں گے جن کی تاریخ ایسی ہے۔ دیکھو صاحب، قلندر ہرچے گوید دیدہ گوید، تاریخ دیکھی اس کی تعریف کے خرمے کھائیں گے، اس کی تعریف کریں گے۔ کہیں یہ تمہارے خیال میں نہ آوے کہ یہ حسن طلب ہے کہ ناحق تم دین محمد غریب کو دوبارہ تکلیف دو، ابھی رقہ لے کر آیا ہے، ابھی خرمے لے کر آوے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اگر بفرض محال تم یوں ہی عمل میں لاؤ گے اور میاں دین محمد صاحب کے ہاتھ خرمے بھجواؤ گے تو ہم بھی کہیں گے تازہ شے بہتر 12 سے بہتر۔ اور اب جو ان کے نام دوسرا خط ہے وہ کچھ اس طرح ہے۔ میاں، عجیب اتفاق ہے، نہ میں تمہارے دیکھنے کو آ سکتا ہوں، نہ تم میرے دیکھنے کو قدم رنجا فرما سکتے ہو۔ وہ قدم رنجا کہاں سے کرو، سراپا رنجا ہو، لا حول ولا قوت۔ یہ تعطیل کے دن کیا ناخوش گزرے، یوسف مرزا سے، میر سرفراز حسین سے تمہارا حال سن لیتا ہوں اور رنج کھاتا ہوں۔ خدا تمہارے حال پر رحم کرے اور تم کو شفا دے۔ خواہش یہ ہے کہ ناتوانی کا عذر نہ کرو اور اپنا حال اپنے ہاتھ سے لکھو۔ ودعا، اسد۔ تو یہ تھے میرے چھوٹے چھوٹے 5 خط۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ سعدیہ رحمان صاحبہ۔ خاتون حضرات، آپ نے دیکھا کہ غالب نے میر باقر علی خاں کامل کو جو خط لکھے ہیں اور میر احمد حسین میکش کو جو خط لکھے ہیں، ان کے القاب پر آپ ذرا غور کریں تو دیکھیں گے کہ ایک تو کامل علی خاں، مرزا باقر علی خاں کامل کو جو خط لکھے ہیں ان کے القاب میں اور مخاطب کرنے میں ریپیٹیشن بھی ہے اور ہم قافیہ بھی ہے۔ جیسے وہ پہلے خط میں کامل کے نام جو لکھتے ہیں کہ اقبال نشاں باقر علی خاں کو غالب نیم جاں کی دعا پہنچے، اور تیسرا خط جو ہے وہاں بھی بالکل یہی القاب ہے، اقبال نشاں مرزا باقر علی خاں کو غالب نیم جاں کی دعا پہنچے۔ یعنی دونوں خط میں جو 1867 میں لکھا گیا ہے، ایک
16 نومبر کو اور دوسرا اس میں تاریخ نہیں ہے. تو ان دونوں خط میں دیکھیں کہ آپ ایک ہی القاب استعمال کیے ہیں انہوں نے. اور جو دوسرا خط ہے کامل کے نام، اس میں نور چشم و راحت جاں. ایک طرف وہ کہہ رہے اقبال نشاں باقر علی خان، دوسری طرف کہہ رہے نور چشم و راحت جاں مرزا باقر علی خان. یہاں بھی ہے قافیہ، ہم قافیہ الفاظ ہیں. اور فقیر غالب کی دعا پہنچے، وہاں ہے نیم جاں غالب، یہاں ہے فقیر غالب. تو گویا کہ غالب میر باقر علی خاں کامل کو جو خط لکھ رہے ہیں اس میں ایک تو ریپیٹ کر رہے ہیں القاب اور اپنے مخاطب، اور دوسرے ہم قافیہ استعمال کر رہے ہیں. اور وہی میر احمد حسین میکش کو لکھ رہے ہیں کہ یہاں ذرا سا بے تکلفی نظر آ رہی ہے کہ بھائی میکش. اور یہاں حسن طلب جو ہے معاملہ، کہ واقعی وہ حسن طلب ہے. پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ حسن طلب ہے، اور اخیر میں پھر وہ لکھ رہے ہیں پہلے خط میں ہی کہ اور میاں دین محمد صاحب کے ہاتھ خرمے بھجواؤ گے تو ہم بھی کہیں گے کہ تازہ شے بہتر بارہ سے بہتر. یعنی ایک طرف منع بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہ چاہ بھی رہے ہیں کہ وہ چیزیں آئے. اسی طرح سے جو آخری خط ہے کہ عجیب اتفاق ہے، نہ میں تمہارے دیکھنے کو آ سکتا ہوں نہ تم میرے دیکھنے کو قدم رنجہ فرما سکتے ہو. تو اس طرح سے جو یہ بے تکلفی ہے، یا یوسف مرزا میر سرفراز حسین سے تمہارا حال سن لیتا ہوں، یعنی خط نہیں لکھ کر کسی اور سے. تو غالب ایک طرف اپنی بے بسی ظاہر کر رہے ہیں، تو دوسری طرف وہاں یہ طلب بھی کر رہے ہیں. تو یہ غالب ہیں. اور غالب نے اپنے خطوط میں مختلف لوگوں کو جو خط لکھے ہیں اس میں مختلف طرح سے مخاطب کیا ہے، اور مختلف طرح سے ان سے طلب بھی کی ہے، اپنی مجبوری بھی بتائی ہے، اپنی خواہش بھی بتائی ہے، اپنی پسند و ناپسند کا بھی ذکر کیا ہے. تو خاتون حضرات، آج جن خطوط کی قرأت کی گئی، یقیناً اس سے غالب کی زندگی، ان کے سمجھ، ان کی زندگی میں جو حالات تھے ان کی طرف ضرور روشنی پڑی، اور ان کی زندگی کو ہمیں اور مزید جاننے کا موقع ملا. ہمارے یہ فنکار ناصر صاحب، عباس حیدر صاحب، جاوید حسن صاحب اور سعدیہ رحمان صاحبہ نے بہت ہی خوبصورتی سے غالب کے خطوط کو پیش کیا. اور یہ موقع عنایت کیا ہم سب ڈرامہ گروپ غالب انسٹیٹیوٹ کی جانب سے. ہم پہلے تو غالب انسٹیٹیوٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور کہ رخشندہ جلیل صاحبہ، صدیق احمد قدوئی صاحب اور جناب ڈاکٹر ادریس صاحب کے نے مل کر یہ ایک اس پروگرام کو پیش کرنے کا ایک تجویز پیش کی، اور اس کا ایک پورا پروگرام بنا. اور میں اپنے فنکاروں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ناصر صاحب، عباس حیدر صاحب، جاوید حسن صاحب، سعدیہ رحمان صاحبہ، ہم اس پروپوزل کو لے کر جب آگے آئے تو آپ نے اپنی مرضی ہمیں دی، آپ نے اپنی رضامندی ہمیں دی. اور ہمارے ساتھ یہ مشتاق صاحب ہے. مشتاق صاحب ٹیکنیکلی جس طرح سے ہمیں آپ کے ساتھ جوڑتے ہیں، آپ کے ساتھ لاتے ہیں، اگر وہ نہ ہو تو شاید جس خوبی سے ہم یہاں آپ کے سامنے، آپ کے روبرو ہوتے ہیں، اس طرح سے نہ ہو پائیں. تو میں مشتاق صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں اپنے ان تمام ناظرین، سامعین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہم سے ابھی براہ راست جڑے ہوئے ہیں، ہم سے براہ راست ہمیں سن رہے ہیں، فیس بک پر لائیو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. فیس بک پر جب یہ ویڈیو موجود ہوگا تو اس وقت جو دیکھیں گے، میں پیشگی شکریہ ان کا بھی ادا کرتا ہوں. ہمارے یوٹیوب پر یہ ویڈیو موجود رہتا ہے، اور پچھلے ایپیسوڈ بھی دیکھ رہے ہیں، اور بہت لوگ دیکھ رہے ہیں، کمنٹ بھی کر رہے ہیں، اور ان کے ویو بھی بڑھ رہے ہیں. تو میں ان یوٹیوب کے ویور کا بھی پیشگی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں اپنے مشورے سے بھی نواز رہے ہیں، اپنی پسندگی کا بھی اظہار کر رہے ہیں، اور ہماری ہم سب کی حوصلہ افزائی بھی فرما رہے ہیں. تو میں ایک بار پھر اپنے تمام ناظرین جو فیس بک پر ہیں، جو یوٹیوب پر دیکھیں گے، اور جو ہمیں براہ راست ہمارے ساتھ یہاں جڑ کر کے ہمیں لائیو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصاً مشتاق صاحب کا، غالب انسٹیٹیوٹ کا، اور ہم سب ڈرامہ گروپ کا، کہ آپ ہمیں یہ موقع عنایت کرتے ہیں. اور انشاءاللہ پھر اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، اگلی قسط کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ 1 جنوری کو آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے. یہ ہر مہینے کی 1 اور 15 تاریخ کو ہم آپ کے روبرو ہوتے ہیں. آپ کی حوصلہ افزائی ہمیں بہت حوصلہ دیتی ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نئے خطوط اور دلچسپ خطوط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تو ہمیں اب دیجیے اجازت، اور انشاءاللہ پھر 1 جنوری کو ہم آپ کے روبرو ہوں گے، یعنی 2024 میں نہیں، اب 2025 میں ہم آپ کے ساتھ نئے سال کو منائیں گے. تو اس کے ساتھ آپ ہمیں دیجیے اجازت، اور آپ ہم لوگوں کا بہت شکریہ، بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. آداب. آداب. شکریہ سر. بہت